بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی یہ ایک پرسرار داستان عنقا جاری ہے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ عنقا جمیل کے پاس واپس آ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں عنقا اور جمیل مل کر کیا گل کھلاتے ہیں۔ میری صلاحیتیں اور طاقتیں اپنے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ میری کچھ حدود ہیں، لیکن میں اپنی حدود میں رہ کر بھی بڑے بڑے کام کر سکتی ہوں۔ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ کام بڑی آسانی سے کروا سکتی ہوں۔ میں اپنے حصول کے لیے جاب کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر میں بتا سکتی ہوں کہ کون کب اور کہاں جاب کر رہا ہے۔ میں خون خود نہیں حاصل کر سکتی، لیکن اپنے لیے خون فراہم کروانا میرے لیے مشکل نہیں۔ میں ذہنوں کو پلٹ دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے وہاں میری موجودگی ضروری ہے۔ میں عنقا ہوں جمیل احمد صاحب، میرا نام عنقا ہے اور اب میں تمہاری باندی ہوں۔ تربینی کو پولیس کے چنگل سے نجات دلانا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر تربینی کا ملازم کوشلیہ کے قتل کا الزام اپنے سر لے لے تو کیسا رہے؟ اس طرح تربینی بچ جائے گا اور پھر تم تربینی کے ساتھ جو چاہے کر لینا۔ مگر میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ میں عنقا سے دریافت کرنا چاہتا تھا کہ پستول پر سب تربینی کے ہاتھوں اور انگلیوں کے نشانات کا کیا بنے گا، لیکن مجھے فوراً عنقا کی پرسرار قوتوں کا خیال آ گیا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تربینی کوشلیہ کے قتل کے الزام سے چھوٹ جائے۔ تمہارا اشارہ کافی ہے، عنقا نے اپنی دراز پلکوں اور سر کو ایک طرف جھکاتے ہوئے پیار سے کہا، اور پھر کھڑے ہو کر بولی، میں چلتی ہوں۔ میرا وہاں جانا یوں ضروری ہے کہ ملازم کو اقبال جرم کرانے، کیس کو الجھانے، پستول پر ملازم کے نشانات بنانے اور پولیس افسران کے ذہن کو کلا بازیاں کھلانے میں وقت صرف کرنا پڑے گا۔ اجازت دو مجھے۔ مگر تم تو ابھی سونا چاہو گی، رات بھر تم کوشلیہ سے مصروف رہی ہوگی، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں اطمینان سے سو لوں گی، اس وقت میرا جانا ضروری ہے، عنقا نے نیاز مندانہ لہجے میں کہا۔ میں نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اجازت ہے میری خوبصورت کنیز، تم جاؤ، لیکن خیال رہے جتنی دیر تم میری نظروں سے دور رہو گی میرا حال برا رہے گا۔ واپسی میں دیر ہوگی تو میں تم سے باقاعدہ ناراض بھی ہو سکتا ہوں۔ کنیز کوشش کرے گی کہ وہ حضور کی دلجوئی کی خاطر جلد سے جلد واپس ہو، عنقا نے شوخی سے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے سر سے چلی گئی۔ اب میرے سامنے ایک طویل پروگرام تھا۔ میں نے تیزی سے اپنے ذہن کو نئے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا۔ تربینی سے نپٹ کر مجھے نرگس کے پاس پہنچنا تھا اور وہاں اصفہانی صاحب سے ملنا تھا۔ میں نے ایک پروگرام تیار کیا۔ عنقا کے واپس آ جانے کے بعد اب کوئی کام مشکل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دوپہر تک میں عنقا کی راہ دیکھتا رہا، پھر کھانا کھا کر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو میں نے عالم تصور میں عنقا کی جانب دیکھا، مگر عنقا ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اسے اتنی دیر کہاں لگ گئی ہے۔ پھر میں نے بیرے کو بلا کر چائے لانے کو کہا اور اٹھ کر بالکنی میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے نے مجھے فرحت بخشی۔ بیرا چائے لے کر آیا تو میں نے اپنے لیے ایک کپ تیار کیا۔ ابھی پہلا گھونٹ حلق سے اتارا ہی تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ عنقا واپس آ گئی ہے۔ میں نے سر کی جانب دیکھا، میرا اندازہ غلط نہیں تھا، عنقا حقیقتاً میرے سر پر موجود تھی۔ قبل اس کے کہ میں اسے مخاطب کرتا وہ از خود بولی، جمیل، میں نے تمام حالات ٹھیک کر دیے ہیں۔ کل صبح تربینی کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے میں نے اس کے ملازم رام پرساد سے پولیس کے سامنے اقرار جرم کرا لیا ہے۔ وہ کل مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہو کر اقبال جرم کر لے گا۔ پستول پر سے کسی کی انگلیوں کے نشانات دستیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ انہیں صاف کر دیا گیا ہے۔ گویا مجھے ایک روز اور اس شہر میں رہنا پڑے گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو عنقا مسکرا کر بولی، نرگس بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، کیوں جمیل؟ ہاں عنقا، سچ مچ نرگس بہت یاد آ رہی ہے، بہت زیادہ۔ اس نے تمہاری خاطر بہت دکھ جھیلے اور ظلم سہے ہیں۔ یہی احساس مجھے ستاتا ہے عنقا، میں اب اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہو گے وہی ہوگا، عنقا نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر معنی خیز لہجے میں بولی، نازلی یاد ہے تمہیں جمیل؟ کہو تو اصفہانی صاحب کو پھر کسی عورت کے چکر میں پھنسا دیا جائے، بڑا لطف رہے گا۔ ان باتوں کا فیصلہ نرگس کرے گی، میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ کمینہ
نرگس کا باپ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے عبرتناک حالات سے دوچار کرا دیتا۔ نرگس کے ذکر سے میری بے بسی بڑھ گئی۔ انکا جو دل کا حال پڑھنے میں کمال رکھتی تھی، مجھے افسردہ دیکھ کر چند ثانیے کے لیے خود بھی سنجیدہ ہو گئی۔ پھر بڑی خوبصورتی سے باتوں کا رخ بدل کر بولی، جمیل، تربینی داس نے میرے بلبوتے پر بڑے بڑے گل کھلائے ہیں، اس کے گناہوں کی فہرست طویل ہے، مگر مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ وہ کلدیپ کو حاصل نہیں کر سکا۔ یہ کلدیپ کون ہے انکا؟ میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ کلدیپ، انکا نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا، کلدیپ تو ایک پری ہے، تم نے اتنی حسین لڑکی شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ کون ہے وہ؟ کیا نرگس سے بھی زیادہ حسین ہے؟ نرگس کی بات اور ہے، اس کی اور۔ نرگس ایک گھریلو عورت ہے، کلدیپ کے ہاں جو ادائیں اور تیور ہے وہ نرگس میں کہاں۔ کلدیپ تو جمیل وہ لڑکی ہے کہ اس کی ایک ایک ادا پر لوگ جانیں قربان کر دیں۔ اسی لیے تو میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس کلب میں لے چلوں جہاں کلدیپ بیٹھتی ہے، وہاں ہم دونوں جشن منائیں گے۔ انکا نے مسرت سے کہا، خوب، تم بھی آج موڈ میں ہو، چلو جہاں چاہو لے چلو، جہنم میں لے چلو۔ لیکن انکا، اب ہمیں اعتدال کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، میں نے اسے نصیحت کی۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا، انکا میرے پاس کلب میں جانے کے لیے روپے نہیں، کپڑے بھی کلب جیسے نہیں ہیں۔ یہ کوئی گھبرانے کی بات ہے، میں تمہیں روپے تو فراہم نہیں کر سکتی، لیکن ایک ترکیب میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے بے چینی سے بولا۔ سنو، میں ہوٹل کے مینیجر کے سر پر جاتی ہوں، اسے اپنے ساتھ کچھ نقدی لانے پر مجبور کرتی ہوں۔ وہ نقدی میں نیچے کے ہال سے ملحق باتھ روم میں رکھوا دوں گی، تم فوراً وہاں چلے آنا اور نقدی اٹھا کر لے آنا۔ مینیجر کے سر پر جانے کے بعد یہ کام کرانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، ریس کا وقت نہیں رہا۔ اس کے بعد تم بازار سے لے کر اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننا اور کلب چلنا۔ یہ تو بہت عمدہ ترکیب ہے، تم جاؤ، میں کلدیپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ خوب، ابھی تم نرگس کے بارے میں بے چین ہو رہے تھے، انکا نے طنزاً کہا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ نرگس کی بات اور ہے اور کلدیپ کی اور۔ تم بہت شریر ہو، یہ کہہ کر انکا میرے سر سے اتر گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے ہوٹل کے مینیجر کو لان کے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ جب وہ واپس آیا تو میں باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں کوئی 2500 روپے بڑے احتیاط سے رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ میرے ہوں۔ میں نے انہیں گنے بغیر اٹھا لیا اور فوراً باہر نکل آیا۔ جب میں اوپر اپنے کمرے میں پہنچا تو کچھ دیر بعد انکا واپس آ گئی۔ میں نے جلدی جلدی لباس درست کیا اور ہوٹل سے رخصت ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑ لی اور ایک بڑی دکان سے اپنے لیے ایک سوٹ، قیمتی جوتے، موزے اور دیگر چیزیں خریدی۔ میں نے اپنا لباس وہیں چھوڑ دیا جو میں پھر کبھی واپس لے کر نہیں آیا۔ راستے میں انکا مجھے کلدیپ کے بارے میں اور کچھ بتاتی رہی۔ میں کبھی اس کے جواب میں سر ہلا دیتا اور کبھی مسکرا دیتا۔ میرے مسکرانے پر کئی بار ٹیکسی والے نے مجھے مڑ کر دیکھا اور حیرت سے خاموش ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں انکا سے کھل کر بات کرنا مناسب نہ تھا۔ کلب میں عام آدمیوں کا داخلہ بند تھا، صرف ممبر اندر جا سکتے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر یہ مشکل پیش آ گئی۔ میں تمکنت اور عجیب خسروانہ انداز کے ساتھ اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک ملازم نہایت ادب کے ساتھ مجھ سے گویا ہوا۔ مجھے معاف کر دیجئے اگر میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں کہ کیا آپ نے آج ہی کلب کی ممبرشپ حاصل کی ہے؟ میں نے جواب میں اسے اعتماد کے ساتھ دیکھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ پھر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے 100 روپے کے 2 نوٹ تھما دیے۔ بخدا میرا مطلب یہ نہیں تھا جناب والا، اس کلب کا دستور ہے کہ… وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ میں آگے بڑھ گیا۔ وہاں کے دوسرے ملازمین کی نظروں میں اجنبیت اور حیرت موجود تھی، لیکن میرے پاس آنے اور مجھ سے استفسار کرنے کی جرت کسی میں نہ ہوئی۔ انکا نے یہ اجنبیت محسوس کی تو وہ ایک شخص کو میری میز پر لے آئی جو مجھے دیکھتے ہی بغل گیر ہو گیا۔ آہا، نواب صاحب آف جمیل نگر، حضور والا آپ کب تشریف لائے؟ میں اس شخص سے بالکل واقف نہیں تھا، لیکن انکا چونکہ میرے سر پر نہیں تھی اس لیے یقیناً اس کے سر پر چلی گئی ہوگی۔ میں نے بے نیازی سے کہا، کل صبح۔ وہ بھاگا بھاگا مینیجر کے پاس گیا اور تھوڑی دیر میں مینیجر اپنے سٹاف کے ساتھ میری میز کے ارد گرد ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے، جس کا نام رمیش چندر تھا، مجھے سب سے بڑے القاب و آداب کے ساتھ ملوایا۔ ہر شخص جھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں رمیش چندر کی تیز کلامی اور شیریں بیانی کے سبب میں اس شام وہاں کی سب سے اہم شخصیت بن گیا۔ مینیجر نے مجھے اعزازی ممبرشپ فارم پیش کیا۔
جنہیں میں نے دیکھے بغیر دستخط کر دیے۔ میری آمد کے بعد کلب کے 3-4 پرانے ممبروں سے رمیش چندر نے میرا تعارف کرایا۔ رمیش خود بھی کلب کا سرکردہ ممبر تھا۔ مجھے انکا کا یہ انتخاب بہت پسند آیا۔ رمیش کا یہ حال تھا کہ بچھا بچھا جاتا تھا۔ ادھر میری نظریں کلدیپ کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں لوگوں کے پرتپاک استقبال پر کسی قدر مسکراتا، گردن ہلاتا اور مختصر سا جملہ کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ کلب میں خاصی عورتیں تھیں، حسین و جمیل، تندرست و توانا۔ مینیجر نے میرے سامنے دنیا بھر کے مشروبات رکھ دیے تھے۔ رمیش چندر نے اعلیٰ درجے کی اسکاچ کا پیک بنا کر مجھے دیا۔ میں اب شراب نہیں پینا چاہتا تھا، لیکن کلب کے اس ماڈرن ماحول میں یہ بالکل ممکن نہیں تھا۔ میں اسکاچ سے انکار کر دوں۔ میں نے یہ طے کیا کہ بادہ نوشی میں احتیاط سے کام لیا جائے گا۔ اس شام مینیجر نے میرا جامع صحت تجویز کیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی جو جمیل نگر کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ پھر ایک صاحب بولے، ریاست کا کیا حال ہے؟ آپ کی ریاست کے تو دور دور تک تذکرے ہیں۔ یہ سب آپ کی اقبال مندی کے سبب سے ہے۔ جمیل نگر کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ انہیں آپ جیسا نواب ملا۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، میں ایک دفعہ جمیل نگر گیا تھا، آپ کی نیاز حاصل کرنے کو بہت دل چاہا تھا، لیکن مجھے کسی نے ملنے نہیں دیا۔ آج یہاں قسمت دیکھیے کہ کیسے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت کلب کی صورت یہ تھی کہ میں میر محفل تھا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اب مشکل یہ تھی کہ رمیش چندر ہی مسلسل بولے جا رہا تھا۔ انکا کا اس کے سر پر سوار رہنا ضروری تھا۔ ادھر مجھے انکا کی ضرورت تھی۔ میں نے سامنے بیٹھی ہوئی پریوش کو دیکھ لیا تھا، جو یقیناً کلدیپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کلب کی، بلکہ یوں کہیے پونا کی، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اور کہنے کی جرات کروں کہ کئی شہروں کی حسین لڑکیوں کے مقابلے میں وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی، لبوں پر سحر انگیز مسکراہٹ اور انداز میں دل ربائی تھی۔ اس کا لباس شاہانہ تھا۔ وہ مجھے ایک مشکل لڑکی نظر آئی۔ ان تمام حشر سامانیوں کے باوجود وہ بڑی پروقار اور بردبار لڑکی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کی طرف اچٹتی نظروں سے دیکھا۔ میرا ذہن اس سے ہم کلامی کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ رمیش چندر اس بات کو تاڑ گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بولا، حضور نواب صاحب، آئیے میں آپ کو اس کلب کی سب سے حسین اور معزز خاتون مس رتنا کلدیپ سے ملواؤں۔ اس نے کلدیپ کو اشارہ کیا۔ میں اس کے آنے سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ادھر آئی تو رمیش چندر نے تمام تر فصاحت کے ساتھ کہا، نواب جمیل احمد خان، نواب آف جمیل نگر۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اور یہ ہیں مس رتنا کلدیپ، اس کلب کی سب سے حسین، سب سے معزز خاتون۔ تم بہت شریر ہو رمی، کلدیپ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، نواب صاحب آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ میز پر بیٹھ گئی اور جمیل نگر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے سرسری طور پر اس سے جمیل نگر کی خوشحالی اور اپنی ریاست کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ میں کچھ بے نیاز سا شخص تھا، میری بات پوری نہ ہو پاتی تھی کہ رمیش چندر باقی باتیں کہہ دیتا۔ جمیل نگر کے بارے میں اس کا نواب ہونے کے باوجود میری معلومات صفر کے برابر تھیں۔ رمیش کی شیریں بیانی اور تاثر انگیز انداز بیان سے کلدیپ یقیناً متاثر ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کو جلد ہی رمیش نے بے تکلف کر دیا، اتنا کہ کلدیپ لطیف کہہ کے لگانے لگی۔ پھر میرے اشارے پر ہم تینوں کلب کے ایک نسبتاً سنسان گوشے میں آ بیٹھے، اور رمیش کچھ دیر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اچانک معذرت کر کے رخصت ہو گیا۔ جب میں اور کلدیپ تنہا رہ گئے تو میں نے اس شام کی رنگینی کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کر کے کلدیپ کو اکسانا چاہا۔ میں اس سے بہت متاثر ہو گیا تھا، وہ تھی ہی ایسی۔ میں نے اس کے لیے ایک اور پیک بنایا۔ پھر رمیش نہیں آیا اور میں کوئی 10:30 بجے تک کلدیپ کو شیشے میں اتارتا رہا۔ وہ خاصی خوش ذوق تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں ایک تنہا شخص ہوں، ایک بڑی ریاست کا مالک، مگر بہت اداس۔ میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کوئی امکان ایسا نہیں رہنے دیا جس سے میں کلدیپ کو اپنی جانب متوجہ نہ کر پاتا۔ وہ کئی پیک چڑھانے کے بعد بھی بہت سنبھلی نظر آتی تھی۔ اس نے میری باتیں توجہ سے سنی۔ وہ بار بار مسکرائی، لیکن اس نے اپنے کسی تیور سے میری جانب التفات کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے اس انداز سے میری آتش شوق اور بھڑک اٹھی۔ جب 11 بج گئے تو مینیجر نے رقص کا اعلان کیا۔ مجھے ایک عرصہ رقص کیے ہوئے ہو گیا تھا۔ بمبئی میں قیام کے دوران جب میرا واسطہ کلدیپ جیسی لڑکیوں سے عموماً رہتا تھا، میں رقص بھی کرتا تھا۔ مینیجر کے اعلان کے بعد
میں نے کلدیپ کی طرف بڑی آرزو کے ساتھ دیکھا۔ وہ ایک ادا سے اٹھی اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہال میں رقص شروع ہو چکا تھا۔ رمیش چندر وہاں موجود نہیں تھا۔ میں انکا کا منتظر تھا۔ اب اس کے بغیر کام مشکل نظر آتا تھا۔ سجے سجائے ہال میں رقص شروع ہوا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں شداد کے باغ علم میں آ گیا ہوں۔ شراب اور شباب کی آمیزش نے اس ماحول کو بڑا سحر انگیز بنا دیا تھا۔ مجھ پر تو کلدیپ کے قرب سے جادو سا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی باں کلدیپ کے لیے واہ کر دی تھی اور اس نے میرا بازو پکڑ کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ کلدیپ کے ساتھ رقص، اف، کوئی اس خوش بختی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر میرے جیسا آدمی جو اس شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگا کرتا تھا، جو کل رات ہی ذلت کی موت مرنے والا تھا۔ یہ انکا کی آمد کا سحر تھا۔ یہ سب انکا کا اعجاز تھا، ورنہ میں کیا تھا؟ رقص کے 3-4 راؤنڈ ہم نے لیے تھے کہ انکا میرے سر پر آ گئی اور آتے ہی بولی، خوب، تم نے تو رنگ جما دیا۔ میں خاموش رہا تو انکا بولی، کیا خیال ہے؟ جواب میں نے کلدیپ کو کسی قدر قریب کر لیا کہ وہ کسمسانے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر بڑی سخت مزاج لڑکی ہے۔ میں جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے دل میں نے انکا سے کہا، تم سفارش کر دو، میں اس کے سر پر کیوں نہ چلی جاؤں، رمیش چندر کی طرح۔ پھر اسے فتح کرنے میں کیا مزہ آئے گا؟ پھر تمہیں بہت دن لگیں گے اور نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ اچھا، تو پھر جو چاہو کرو، میں اس کے سر پر جا رہی ہوں، دیکھو کیا لطف آتا ہے۔ یہ کہہ کر انکا میرا سر خالی کر گئی اور ایک لمحے میں کلدیپ کی حالت بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں جھجک کی بجائے وارفتگی آ گئی۔ میں نے اسے اور قریب کر لیا۔ رقص ختم ہوتے ہی ہم رقص گاہ سے نکل کر لان میں بچھی کرسیوں پر آ گئے۔ لان میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ پھر مدھم روشنیوں کو چھوڑ کر ہم دونوں درختوں کی آڑ میں ہو گئے۔ میرے اوپر جنونی کیفیت طاری تھی۔ خود کلدیپ کا بھی یہی حال تھا۔ جب سے انکا اس کے سر پر گئی تھی، اس کی بردباری اور احتیاط پسندی رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے بے تابانہ اپنا بازو اس کی کمر میں حائل کر دیا۔ اس کا گداز قرب میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے ابھی چند ہی لمحے ملے تھے کہ میں نے اچانک کلدیپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس کیا۔ میں حیران تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس وقت انکا کو میں نے اپنے سر پر محسوس کیا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے مجھ سے کہا، جمیل، کلدیپ کو فوراً چھوڑ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تربینی کے ایک ملازم نے تمہیں کل رات اس کے بنگلے سے باہر نکلتے دیکھ لیا ہے۔ معاملہ بہت الجھ گیا ہے، یہاں سے فوراً بھاگ چلو۔ پولیس کو ملازم نے تمہاری آمد اور تربینی سے تمہارے تعلقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ تم ہوٹل پہنچو، وہاں پولیس تمہاری منتظر ہوگی۔ ادھر میں اس ملازم کو سنبھالتی ہوں۔ مگر یہ کیسے ہو گیا؟ کلدیپ کی موجودگی کے باوجود میرے منہ سے نکل گیا۔ جب ملازم رام پرساد نے تھانے میں آ کر اقرار جرم کر لیا تو اس کا ایک دوست ملازم بنسی اس کی مدد کو آیا۔ اس نے پولیس کو بھگوان کی سوگند کھا کر یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ رام پرساد کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ رات بھر اس کے ساتھ رہا ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم تربینی سے ملنے آئے تھے اور اچانک غائب ہو گئے۔ نہ جانے اس نے تمہیں کیسے دیکھ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے کلدیپ کی موجودگی میں پوچھا، جو مجھے بڑی متوحش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنی ساڑی درست کر رہی تھی۔ میں حالات درست کرنے جا رہی ہوں، اس کام میں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس پولیس آئے تو تم لا علمی کا اظہار کرنا کہ قتل کے وقت تم وہاں موجود نہیں تھے، اس کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں نے انکا سے کہا اور وہ فوراً چلی گئی۔ کلدیپ مجھے اب بھی گھمبیر نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے آخری بار اسے قریب کرنا چاہا مگر اس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم دونوں ہال میں آ گئے، وہاں سب رقص کر رہے تھے۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپتا چھپاتا وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے اس موقع پر کلدیپ کو چھوڑنے کا بڑا غم تھا۔ ہوٹل میں پولیس میرا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے اس وقت باہر سے پولیس کی جیپ کو کھڑا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے اور مجھے احتیاط سے اس سے نمٹنا ہوگا۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور تیزی سے ہوٹل کی نچلی عمارت عبور کر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک انسپکٹر اور 2 سپاہی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر خشونت تھی۔ میں نے جاتے ہی انہیں حیرت سے دیکھا۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں جمیل صاحب۔ انسپکٹر کے لہجے میں طنز اور تحکم تھا۔ میرا؟ بھلا مجھ سے کون سا قصور سرزد ہو گیا؟ انسپکٹر میرے اطمینان پر یقیناً پریشان ہوا ہوگا۔ قصور کا شبہ ہے جناب والا، انسپکٹر نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ فرمائیے، بات کیا ہے؟ میں نے مجسم سوال بن کر معصومیت سے پوچھا۔ مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ سنیے،
کل رات بمبئی کے ایک تاجر کی لڑکی مس کوشلیا کا قتل ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں تربینی داس کو گرفتار کیا تھا، چونکہ یہ واقعہ اس کی کوٹھی پر پیش آیا تھا۔ تربینی نے اس قتل سے انکار کیا ہے، مگر آج تربینی داس کے ایک ملازم رام پرساد نے حیرت انگیز طور پر جرم کا اقرار کر لیا ہے کہ اس نے کوشلیا کا خون کیا ہے۔ پولیس کو اس معاملے میں مزید وضاحتوں اور شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے درمیان میں لقمہ دیا۔ پہلے میری بات سن لیجئے مسٹر جمیل، انسپکٹر نے روکھے پن سے کہا۔ کہیے، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ مگر انسپکٹر صاحب، میں پولیس کے معاملوں سے ذرا گھبراتا ہوں۔ بہتر ہوگا پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ نے تفتیش کے لیے صحیح آدمی منتخب کیا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے پولیس کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ انسپکٹر نے میری باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہمیں معلوم ہے کہ کل رات حادثے سے کچھ دیر پہلے آپ تربینی کے ہاں گئے تھے۔ یہ بات تربینی کے دوسرے ملازم نے بتائی ہے۔ ہاں، میں کل رات وہاں موجود تھا، مگر یہ واقعہ کس وقت پیش آیا؟ کوئی 9 بجے شب۔ 9 بجے؟ خدا کا شکر ہے، میں وہاں سے 8 بجے یا اس کے کچھ منٹ بعد چلا آیا تھا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اے خدا، تیرا شکر ہے۔ آپ نے وہاں کس کس کو دیکھا تھا؟ انسپکٹر نے تحکم سے پوچھا۔ انسپکٹر میرے برتاؤ سے کسی قدر بوکھلا سا گیا تھا۔ میں بڑے سکون اور اعتماد سے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پولیس، قانون اور شہادتیں، یہ معاملات میرے لیے نئے نہ تھے۔ میں نے بڑی سرد مہری سے انسپکٹر کو بتایا، تربینی میرا دوست ہے۔ میں ایک عرصے بعد جب واپس آیا تو تربینی سے ملنے گیا۔ تربینی موجود نہیں تھا۔ شام کو پھر وہاں گیا۔ اس وقت وہ حسب معمول ایک لڑکی کے ساتھ شراب میں مصروف تھا۔ میری اس سے رسمی بات چیت ہوئی۔ وہ بری طرح بہکا ہوا تھا اور لڑکی اس سے کچھ خوفزدہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے یہ موقع مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلا آیا۔ یوں بھی تربینی کی خلوت میں زیادہ ٹھہر کر میں اسے بور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے آنے کے بعد اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ اب تربینی کہاں ہے جناب والا؟ اسے ہم نے ملازم کے اقرار کرنے پر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ہماری نگرانی میں ہے، انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر نے میرے کاروبار، تربینی سے میرے تعلقات اور تربینی کے معمولات کے متعلق کریت کر سوالات کیے۔ میں نے جو جوابات دیے، اس سے کیس اور الجھتا تھا۔ کیس الجھانے میں میرا ہی فائدہ تھا۔ میں نے اپنی پوزیشن صاف کر کے تربینی اور اس کے ملازمین کو آپس میں الجھا دیا اور اس واقعے سے اپنی قطعاً لاعلمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، ہوٹل کا مینیجر گواہ ہے کہ میں کل رات 8 بجے آ گیا تھا۔ پستول پر میرے نشانات بھی نہیں تھے اور میرے پاس انکا موجود تھی، تاہم شہر میں پیش آنے والے گزشتہ واقعات سر اٹھا سکتے تھے جن میں میں شریک تھا۔ اس لیے میں نے پولیس کی ساری توجہ موجودہ واقعے کی سنگینی پر مرکوز کر رکھی۔ انسپکٹر میرے بے باک جوابات اور بلا کی حاضر جوابی سے کچھ نہ سمجھ پایا۔ چلتے چلتے اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں 1-1.5 مہینے کے لیے مزید یہاں ٹھہرا رہوں، جہاں مجھے ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ لیکن اگر میں پونا میں ٹھہرنے نہ ٹھہرنے پر انسپکٹر سے اڑ جاتا تو معاملہ اور نازک ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے ہنس کر کہا، انسپکٹر صاحب، میرے کوچ میں تو ابھی بہت دن پڑے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ میں یہ ہوٹل چھوڑ کر دوسرے میں منتقل ہو جاؤں۔ مجھے اختلاج کی شکایت ہے اور یہاں آرام دہ کمرے نہیں ہیں۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف سے ہر قسم کا تعاون کا یقین دلایا۔ انسپکٹر رخصت ہوا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر اس کے جاتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ اب میرا یہاں ٹھہرنا ضروری تھا، جبکہ نرگس کی یاد مجھے بے چین کیے دیتی تھی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔